أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. كان بحثنا في الدرس السابق حول الإجماع. ہمارے گزشتہ درس میں جو بحث اور گفتگو تھی وہ اجماع کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے اس میں اجماع کی تعریف کے بارے میں گفتگو کی تھی. یعنی گزشتہ درس میں ہماری گفتگو اجماع کی تعریف کے بارے میں تھی کہ اجماع کسے کہتے ہیں. تو بیان کیا تھا کہ اجماع یعنی علماء کی ایک جماعت کا اتفاق. علماء کی جماعت کا اتفاق کسی بھی ایک مسئلے پر، یعنی علماء کا کسی ایک مسئلے پر یا رائے پر جمع ہو جائے. احدہم المعصوم، اور ان میں سے ایک معصوم ہو، یعنی ان علماء کے درمیان معصوم علیہ السلام موجود ہوں. علماء کا اجماع اتفاق رائے کسی مسئلے پر اور ان علماء کے درمیان معصوم ہوں. آج ہم اس کی اجماع کی حجیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. یعنی گزشتہ درس میں ہم نے اجماع کی تعریف اور اس کی شرح کی، اور آج کے جو ہمارا درس ہے وہ حجیت اجماع کے بارے میں. کیا اجماع حجت ہے یا نہیں ہے؟ فقہائے امامیہ کیا اجماع کو حجت جانتے اور مانتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر حجت جانتے ہیں، حجت مانتے ہیں، اس کی حجیت کے قائل ہیں، تو کس شرط کے ساتھ ہے؟ کیا اجماع بمعنی اجماع حجت ہے؟ کیا اجماع مطلقاً حجت ہے یا اس کے کچھ شرط و شروط ہیں؟ تو تعریف سے محسوس، خود ہی تعریف سے محسوس ہو گیا کہ اجماع بمعنی اجماع حجت نہیں ہے. آخر میں جو اس میں شرط لگائی اور وہ یہ احدہم المعصوم، اور ان میں سے، ان علماء میں سے یا ان علماء کے درمیان ایک معصوم موجود ہو. تو اگر معصوم موجود نہ ہو یا آخر والی چیز ہٹا لی جائے جس میں یہ ہے کہ آدم المعصوم، یہ معصوم ان میں سے ایک ہو یا ان میں ایک معصوم موجود ہو، تو اگر معصوم موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجماع نہیں ہے ہمارے یہاں، یعنی مذہب امامیہ یا فقہائے امامیہ یا علماء امامیہ کے نزدیک وہ اجماع نہیں ہے کہ جس میں معصوم شامل نہ ہو. تو گویا اجماع وہی اجماع لائق اعتبار اور حجت ہے کہ جس میں معصوم علیہ السلام موجود ہوں. اگر اجماع بغیر معصوم کے ہے، اجماع میں معصوم موجود نہیں ہے، تو وہ اجماع حجت نہیں ہے. گویا اجماع کی حجیت کے لیے معصوم کا وجود ضروری ہے. اگر معصوم موجود نہیں ہے تو وہ اجماع حجت نہیں ہے. یعنی جس اجماع میں معصوم علیہ السلام موجود نہ ہو وہ اجماع حجت نہیں ہے فقہائے امامیہ اور علماء امامیہ کے نزدیک. گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اجماع بمعنی اجماع حجت نہیں ہے، بلکہ اجماع کو جو حجت بنا رہی ہے، جو شے اجماع کو حجت قرار دے رہی ہے، جس کی وجہ سے اجماع حجت ہے، وہ ہے معصوم علیہ السلام کا وہاں پر موجود ہونا، ان علماء کے درمیان معصوم علیہ السلام کا پایا جانا، معصوم علیہ السلام کا ہونا. تو گویا اجماع
بذات خود حجت نہیں ہے. اجماع اس معنی میں حجت نہیں ہے کہ اس پر علماء متفق ہو گئے، نہیں. یعنی علماء کا کسی ایک رائے پر اتفاق کر لینا یہ حجت نہیں ہے. تو اجماع بمعنی اجماع حجت نہیں کہ علماء، بعض علماء یا کچھ علماء یا علماء کا گروہ، ایک علماء کا ایک گروہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لے تو یہ حجت نہیں ہے جب تک کہ معصوم اس میں شامل نہ ہو جائے. تو گویا اجماع کی حجیت معصوم کے وجود کی وجہ سے، اجماع کی حجیت معصوم کے وجود کی وجہ سے ہے. اگر اجماع معتمد ہے تو معصوم علیہ السلام کی وجہ سے ہے. اگر اجماع معتبر ہے تو معصوم علیہ السلام کی وجہ سے ہے. اگر اجماع کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح ہے تو معصوم علیہ السلام کی رائے کی وجہ سے ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی رائے اس میں موجود ہے. اور اگر معصوم علیہ السلام کی رائے اس میں موجود نہیں ہے تو پھر وہ اجماع حجت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ علماء کا یہ گروہ یا علماء، بعض علماء یا کچھ علماء یا علماء غلط پر جمع ہو جائیں، خطا پر جمع ہو جائیں، کیونکہ تمام علماء کی عصمت ثابت نہیں ہے. علماء کی عصمت ثابت تھوڑا ہی ہے. یہ یعنی علماء معصوم نہیں ہے، ان سے اشتباہ ہو سکتا ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے نسیان ہو سکتا ہے، ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. تو علماء معصوم نہیں ہے. تو اگر وہ معصوم نہیں ہے تو خطا پہ جمع بھی ہو سکتے ہیں. ان کا معصوم نہ ہونا اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہمارے ذہن کو موڑ دیتا ہے کہ علماء کا معصوم نہ ہونا گویا ان کو کسی خطا پہ جمع کر سکتا ہے. لیکن اگر معصوم اس اجماع میں موجود ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ معصوم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی خطا پہ اتفاق ہو جائے، کسی غلط پہ اتفاق ہو جائے، یا کسی مشتبہ پہ اتفاق ہو جائے، مشتبہ چیز پہ یا مشتبہ رائے پہ اتفاق ہو جائے، ایسی چیز پہ اتفاق ہو جائے جو مشتبہ ہو. کیونکہ معصوم علیہ السلام خطا اور غلط پہ اتفاق نہیں کرتے. بس یہ احتمال پایا جانا کہ اگر ان علماء کے درمیان جن علماء نے اتفاق کیا ہے کسی ایک رائے پر، کسی ایک مسئلے پر، اور ان میں معصوم علیہ السلام نہیں موجود ہیں، معصوم علیہ السلام ان کے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ اجماع یا اتفاق خطا پہ قائم ہو گیا. یعنی یہ اتفاق خطا پہ قائم ہو، یہ اجماع خطا پہ قائم ہو. یعنی خطا پہ اجماع ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں معصوم علیہ السلام نہیں ہے. بس یہی احتمال پایا جانا کافی ہے ایسے اتفاق کے کو معتمد یا معتبر نہ جاننے کے لیے کہ ممکن ہے کہ وہ علماء خطا پہ جمع ہو گئے ہوں، کیونکہ ان میں معصوم شامل نہیں ہے، اس رائے میں معصوم کی رائے موجود نہیں ہے. لہذا یہ احتمال پایا جانا کافی ہے اس کے غیر معتمد اور غیر معتبر ہونے میں اس اتفاق کے. لہذا جب یہ غیر معتمد اور غیر معتبر ہو گیا اتفاق تو یہ حجت بھی نہیں ہے، کیونکہ حجت وہی تو ہوگی جو معتبر ہوگا، معتمد ہوگا. اور جب معتبر یا معتمد ہی نہیں ہے یہ اتفاق تو حجت کیسے ہو جائے گا؟ یہ تھا ہمارے آج کا درس کا خلاصہ. آپ سب بھی کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ حجیہ تو یعنی حجت الاجماع، ان حجت الاجماع فی ذوی تعریف نہ رہو. اجماع کی حجت، اس کی حجیت، اجماع کی حجیت ہماری تعریف کی روشنی میں جو ہم نے تعریف کی ہے، اوپر تعریف کیا تھی؟ الاجماع هو اتفاق جماعة من العلماء احدهم المعصوم، یعنی علماء کی ایک جماعت کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا اور ان میں سے ایک ان علماء کے درمیان معصوم ہو. یعنی گویا اجماع رائے معصوم کو کشف کرتا ہے. تو گویا رائے معصوم تو ظاہر ہے حجت، عالم حجت ہے رائے معصوم. تو اگر رائے معصوم اس میں موجود ہے تو وہ حجت ہے، اور رائے معصوم نہیں ہے تو وہ حجت نہیں ہے. تو یہ آج ہماری گفتگو ہے اسی سلسلے میں، اس تعریف کی روشنی میں.
کہہ رہے ہیں کہ نافع من کشف ہی غیر معصوم، حجت اجماع جو ہے اس تعریف کی روشنی میں یعنی اجماع اس وقت حجت ہے اس تعریف کے اعتبار سے کہ جب اس سے معصوم کی رائے کشف ہو رہی ہو، اس میں معصوم کی رائے موجود ہو، معصوم کی رائے پائی جاتی ہو۔ وَمِنَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَعْصُومَ أَحَدُ الْمُجْمَعِينَ، اور یہ بات جان لی جائے، یہ بات معلوم ہو کہ مجمعین میں ایک معصوم ہے، اگر معصوم موجود ہیں تو پھر وہ حجت ہے۔ یعنی کہ اجماع کی حجیت معصوم علیہ السلام کی رائے کی وجہ سے، اجماع معنی اجماع حجت نہیں ہے، اگر معصوم کی رائے میں شامل ہے تو پھر حجت ہے۔ کما تقدم بیان مفصل فی شرح تعریف، جیسے کہ ہم نے تعریف میں مفصل اس کو بیان کیا ہے، یا جیسے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ تعریف کی شرح میں۔ گویا اجماع ہماری تعریف کے اعتبار سے وہ اجماع حجت ہے جو معصوم کی رائے جس سے کشف ہو رہی ہو، یعنی جس میں معصوم علیہ السلام موجود ہو۔ اگر معصوم موجود نہیں ہے تو پھر حجت نہیں ہے۔ وفی ضوئہ یکون الاعتماد علی الاجماع فی واقعہ اعتمادا علی رأی المعصوم، اور اس تعریف کی روشنی میں، اس بیان کی روشنی میں، اس اعتبار سے اجماع پر جو اعتماد ہوگا در حقیقت فی واقعہ، فی الواقع جو اعتبار ہوگا اجماع پر، وہ اعتبار ہوگا، اعتماد ہوگا علی رأی المعصوم علیہ السلام، وہ معصوم علیہ السلام کی رائے پر اعتماد ہوگا۔ وہ اجماع پر اعتماد نہیں ہے، وہ معصوم علیہ السلام کی رائے پر اعتماد ہے، وہ معصوم علیہ السلام کی رائے حجت ہے۔ والاستدلال بالاجماع استدلالا برأی المعصوم علیہ السلام، اور اجماع کے ذریعے استدلال گویا معصوم علیہ السلام کی رائے سے استدلال ہے، اس کی رائے کے ذریعے سے، معصوم علیہ السلام کی رائے کے ذریعے سے استدلال ہے۔ وذلك لعدم ثبوت عصمت المجمعین من العلماء، ایسا کیوں آخر علماء کا اجماع جو ہے وہ صرف علماء کا اجماع حجت نہیں ہے جب تک اس میں رائے معصوم علیہ السلام شامل نہ ہو؟ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے وذالک، یہ اس لیے یعنی علماء کی رائے کا، صرف علماء کی رائے کا حجت نہ ہونا اگر اس میں معصوم علیہ السلام کی رائے شامل نہ ہو، یہ اس لیے ہے۔ کیوں؟ لعدم ثبوت عصمت المجمعین، اس لیے کہ مجمعین کی عصمت ثابت نہیں ہے۔ اگر معصوم اس میں شامل نہ ہو، صرف اور صرف عام علماء ہوں، تو ان کی حجت، ان کی عصمت ثابت نہیں ہے، ان کی عصمت ثابت نہیں ہے اگر اس اجماع میں ان علماء کے درمیان معصوم نہ ہو۔ وذلك لعدم ثبوت عصمت المجمعین من العلماء الذين لم يكن المعصوم واحدا منهم، وہ علماء، وہ مجمعین علماء کہ جن کے درمیان معصوم علیہ السلام موجود نہ ہوں، کیونکہ ان کی عصمت ثابت نہیں ہے۔ او لم يعلم ان من بینہم المعصوم، یا اگر جس اجماع کے درمیان یہ بات نہ جانی جائے یا علم نہ ہو کہ اس اجماع میں ان علماء کے درمیان معصوم موجود ہیں۔ جب معصوم موجود نہیں ہے تو ان علماء قیام، وہ علماء معصوم نہیں ہے، جب وہ معصوم نہیں ہے تو وہ خطا کر سکتے ہیں، خطا پہ جمع ہو سکتے ہیں، ان سے بھی بہرحال اشتباہ ہو سکتا ہے۔ تو جب ان سے خطا ہو سکتی ہے تو جس چیز میں خطا کے امکان پائے جاتے ہوں یا خطا کا احتمال پایا جاتا ہو، وہ کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ معصوم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حجت ہے، معصوم علیہ السلام کی رائے سے کشف ہو رہی تو حجت ہے، معصوم اس اجماع میں موجود ہے تو حجت ہے، کیونکہ معصوم سے خطا کے امکان نہیں پائے جاتے۔ فاحتمال ان اتفاق العلماء، فاحتمال ان اتفاق العلماء الذين ليس من بينهم المعصوم، بس یہ احتمال پایا جانا کہ علماء کا اتفاق، ان علماء کا اتفاق کہ جن میں معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے، جس رائے میں معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے، اور علماء نے اتفاق کیا ہے، اور ان علماء کے درمیان، اس اجماع کے درمیان معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ ربما کان قائما علی خطا، ممکن ہے کہ وہ اتفاق، وہ اجماع خطا پہ قائم ہو گیا، خطا پہ اجماع ہو گیا ہو، خطا پہ اتفاق ہو گیا، ممکن ہے۔
بس یہ احتمال ہونا کافی فی عدم الاعتماد علی مثل هذا الاتفاق، بس یہی احتمال، اس احتمال کا ہونا یا پائے جانا ہی کافی ہے اس اتفاق کے غیر معتمد اور غیر معتبر ہونے کے لیے. کافی فی عدم الاعتماد علی مثل هذا الاتفاق، بس یہ احتمال ہی کافی ہے اس اتفاق کے غیر معتمد اور غیر معتبر ہونے کے لیے. وعدم اعتباری حجہ، اور اس کو حجت نہ جاننے کے لیے، اس کا حجت نہ ماننے کے لیے یہی احتمال کافی ہے. نستطيع أن نلخص هذا الدرس بكلمتين جملتين. اجماع، سوال، کیا اجماع حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ اجماع حجت ہے یا اجماع حجت نہیں ہے؟ اجماع بمعنی اجماع، صرف اجماع علماء کا اتفاق، صرف علماء کا اتفاق، ایسے علماء جن میں معصوم شامل نہ ہو وہ اجماع حجت نہیں ہے. وہ علماء کا گروہ یا اس علماء کے گروہ کا اتفاق یا اجماع کسی رائے کسی مسئلے پر جس گروہ علماء میں معصوم شامل نہ ہو تو وہ اجماع حجت نہیں ہے. بلکہ اجماع وہ حجت ہے جس میں معصوم علیہ السلام موجود ہوں. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کی حجیت اجماع کی وجہ سے نہیں ہے، اتفاق علماء کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رائے معصوم کی وجہ سے. اجماع کا معتمد ہونا، اجماع کا معتبر ہونا وہ معصوم کی وجہ سے. معصوم اس میں موجود ہے تو چونکہ معصوم سے خطا کے امکان نہیں ہوتے لہذا وہ حجت ہے. لیکن جو عام علماء ہیں ان کا کسی رائے پر جمع ہونا، تو چونکہ ان کی عصمت ثابت نہیں ہے عام علماء کی، تو لہٰذا ان کی عصمت جب ثابت نہیں ہے، عصمت ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کسی خطا پہ بھی متفق ہو سکتے ہیں، خطا پر بھی اجماع کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ احتمال جو ہے کہ یہ علماء جن کے درمیان معصوم نہیں ہے یہ خطا پہ اجماع کر سکتے ہیں، خطا پہ اتفاق کر سکتے ہیں، یہی کافی ہے اس اجماع کے غیر معتمد اور غیر معتبر ہونے کے لیے. لہذا خلاصۃ الدرس و نتیجۃ القول یہی ہے کہ اجماع وہ اجماع حجت ہے جس میں معصوم علیہ السلام کی رائے موجود ہو، جس اجماع میں رائے معصوم علیہ السلام موجود ہو، جس اجماع میں معصوم علیہ السلام موجود ہوں. اگر معصوم علیہ السلام موجود نہیں ہے تو وہ اجماع حجت نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین. نکتفی على هذا المقدار، باقی انشاءاللہ في الدرس الجاي. والحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ. خدا حافظ.